تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی یہ آج میری سی ایس ایس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سی ایس ایس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے۔ بیسیکلی ساری معلومات سی ایس ایس کے متعلق ہیں کہ اپنی سی ایس ایس میں کون سی اسٹریٹجیز اپلائی کرنی ہے، اپنی پڑھائی کیسے کرنی ہے، پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنے۔ تو یہ میری سیریز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب کو سمجھاؤں کہ یہ کیسے سی ایس ایس کی تیاری کیسے کرنی، اس کے بارے میں کیا ہے، فیکٹس کیا ہے، متس کے، تو سب آپ کو میری آنے والی ویڈیوز میں آپ کو سب کچھ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی سی ایس ایس۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اپنی انٹروڈکشن سے۔ میرا نام ہے موسیٰ ریاض اور میں نے اپنی ایم اے کی ہے پولیٹیکل سائنس میں پشاور یونیورسٹی سے۔ دسمبر 2022 میں میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی، اور اس کے بعد ہوا یوں تھا کہ میں جاب لیس بھی تھا، تو میں نے فری لانسنگ بھی ایک بار ٹرائی کی، لیکن وہاں پہ بھی فیل ہو گیا۔ تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں سی ایس ایس کی تیاری کروں گا۔ وہ میرا پہلے سے تھا، لیکن جو میں نے صحیح ارادہ کیا پکا، تو وہ میں نے ستمبر 2023 سے میں نے اس کی پڑھائی شروع کی۔ پہلے میں نے اس کو سمجھا کیسے اٹیمپٹ ہوتا ہے، اس میں کتنے سبجیکٹس ہیں، سبجیکٹ سلیکشن کیسے ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والی ویڈیوز میں۔ اور یہ میں نے اس کی تیاری شروع کی سپٹمبر 2023 سے میں نے اس کی تیاری شروع کی ہے۔ تو وائی آئی چوز سی ایس ایس؟ دیکھیے سی ایس ایس میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ ایک تو یہ تھا میرا پہلے سے بھی ارادہ تھا، میں نے ایم اے اور بی اے میں بھی وہی سبجیکٹس چوز کیے جو میرے آئندہ یعنی سی ایس ایس میں کام آئیں گے میرے۔ تو اس لیے میں نے سی ایس ایس چوز کی، اور وہاں پر بھی میں نے یہ سبجیکٹ چوز کی، اور ادھر بھی۔ دوسرے مقصد میرا یہ تھا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، ٹو سرو مائی کنٹری، ٹو سرو دا نیشن۔ اور تیسرا یہ کہ اس سے میری پرسنل گروتھ بھی ہو جائے، کیونکہ اب ایک بندہ جتنی کتابیں پڑھے گا، جتنا نالج اس کو حاصل ہوگا، تو اتنا ہی وہ اس کی پرسنل گروتھ ہوگی۔ تو یہ تین وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے سی ایس ایس چوز کی، اور سی ایس ایس کی تیاری میں نے شروع کی ہے۔ اور 2025 میں فیبرری 2025 میں نے سی ایس ایس کی پہلی ریٹن ایگزام کے لیے اٹیمپٹ دی تھی۔ ایم پی ٹی کلیئر کیا تھا 2024 نومبر 2024 میں، اور پھر سی ایس ایس کی ریٹن پارٹ میں نے تیاری شروع کی۔ تو وہ بھی وہ ایکسپیرینس کیسا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایگزام ہال کیسا تھا، ان کا پروسیجر، اسٹرکچر اور ایگزام اسٹرکچر وہ سب کیسا تھا، کیونکہ سی ایس ایس کے تو 12 سبجیکٹس ہے، تو ڈیلی دو پیپرز ہوتے ہیں، تو وہ پریشر کیسے ہوتا ہے، وہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس سیریز میں شیئر کروں گا۔ اچھا، پرپس کیا ہے میری ان ویڈیوز بنانے کا؟ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری اسٹریٹجیز کی بھی سمجھ آئے کہ میری سی ایس ایس میں کیا کیا اسٹریٹجیز اپلائی ہوتی ہے، کس طرح سے آپ نے سی ایس ایس کا اٹیمپٹ دینا ہے، اسٹریٹجیز کیسی کرنی ہے، اپنی اسٹڈیز میں کیا اسٹریٹجیز اپلائی کرنی ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اسٹڈی ٹپس بھی سمجھاؤں گا، اور گائیڈنس بھی، اسٹڈی ٹپس بھی دوں گا آپ کو کہ آپ نے 12 سبجیکٹس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے، اپنے لیے کس طرح سے تیاری کرنی ہے، پریپریشن کرنی ہے، وہ بھی میں شیئر کروں گا۔ بیسیکلی یہ ویڈیو ایک انٹرو ویڈیو ہے میرے آنے والی ویڈیوز کی، تو وہ بھی تو اس لیے میں اس میں سب کچھ نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ یہ پہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور گائیڈنس بھی میں دوں گا کہ کیا گائیڈ کرنے ہے، میں اپنی اوپینین بھی دوں گا کہ اپنے حساب سے سی ایس ایس کس طرح تیار کرنے، میں نے کس طرح تیار کی، وہ سب میں سمجھاؤں گا اپنی سیریز میں۔ واٹ یو ول لرن فرام مائی سی ایس ایس سیریز۔ ایگزام اسٹرکچر کے بارے میں سمجھاؤں گا، ایگزام کس طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، سبجیکٹ سلیکشن جو کہ بہت ضروری ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اس کی ٹرک ہے وہ بھی سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے اپنی سلیکٹ کرنی ہے، کیونکہ 6 سبجیکٹس کمپلسری ہے اور 6 آپشنل ہے۔ تو آپشنل سبجیکٹس آپ نے کس طرح چوز کرنے، کون سے چوز کرنے، یہ بھی یہ آنے والی ویڈیوز میں اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اسٹڈی اسکیجول اور ٹائم مینجمنٹ، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ امپورٹنٹ پیپر میں بھی ہے، اور آپ کی جس دن آپ نے سی ایس ایس کی پریپریشن شروع کی وہاں سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کی جرنی، ٹائم مینجمنٹ اور اسٹڈی اسکیجول آپ کے پہلے دن سے کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے دن سے ہی اس کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے کہ آپ پہلے دن سے اس کی ٹائم مینجمنٹ اپنی صحیح رکھی، اور اسٹڈی اسکیجول صحیح بنائے، تاکہ یہ آپ لوگ کی آنے والی ویڈیوز، آنے والی پیپرز میں اور جرنی میں آپ کی کام آئیں گی، بہت کام آئیں گی۔ ٹائم مینجمنٹ خاص طور پر پیپر کے دوران پتہ چلتا ہے اس کا، کیونکہ تب جب آپ پیپر میں بیٹھے ہوں گے اور ایک ایسے آپ رائٹ ڈاؤن کریں گے، وہ بھی 2500 سے لے کر 3000 ورڈز کا،
وہ کیا پریشر ہوتا ہے وہ بھی میں نے فیس کیے، کیونکہ میں نے پہلی اٹیمپٹ دیے فیبرری میں، تو یہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، پریپریشن اسٹریٹجی فار کمپلسری اینڈ آپشنل سبجیکٹس۔ دیکھیے اس کا سی ایس ایس میں 12 سبجیکٹس ہیں، تو 12 سبجیکٹس کا یہ حساب ہے کہ 6 کمپلسری اور 6 آپشنل ہو۔ تو اگر فرض کریں آپ نے فار ایگزامپل آپ لوگوں نے ایک سبجیکٹ کو دیے 10 دن، بلکہ تمام سبجیکٹس کو آپ نے دیے 10 دن، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 120 دن۔ 120 دن ہو گئے 4 مہینے، 4 مہینے ہو گئے۔ تو جب آپ نے لاسٹ سبجیکٹ پڑھ لیا تو آپ سے پہلے والا سبجیکٹ بہت کچھ بھول چکا ہوگا۔ تو یہ اس میں کیا اسٹریٹجی اپلائی ہوتی ہے وہ سب کچھ یاد رکھنا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اچھا، جب آپ نے سی ایس ایس کا ارادہ کیا تو آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو اسی حساب سے سیٹ کریں، اپنے لیول کو، اپنی بیہیویئر کو، اپنی ایٹیٹیوڈ کو اسی حساب سے سیٹ کریں، کیونکہ آپ نے افسر بننے جانا ہے، اپنے اسسٹنٹ کمشنر بننے جانا ہے 17 اسکیل میں، آپ نے اے ایس پی بننے جانا، آپ نے فورن سروسز میں جانا، تو آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ اسی کے حساب سے سیٹ کرنا ہے، کیونکہ سی ایس ایس کا لیول ہی اوپر ہے، تو آپ نے اوپر ہائی لیول کہتے ہیں نا کہ سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ، تو آپ لوگوں نے ہائی تھنکنگ رکھنی ہے، اپنی مائنڈ سیٹ کو اسی حساب سے سیٹ کرنا ہے۔ تھرو آؤٹ دا جرنی، تھرو آؤٹ یور لرننگ، آپ لوگوں نے کنسسٹنٹ رہنا، اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنائے، اس کے حساب سے آپ لوگوں نے ڈیلی آپ لوگوں نے پریپریشن کرنی ہے سی ایس ایس کے، ہر سبجیکٹ کو اپنا ٹائم دے، اس کو سمجھے اور ڈسپلن رہے، اس کو فالو بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے بنا لیا اور بس ٹھیک ہے، بس آپ لوگوں نے اس پہ ڈسپلن رہنا ہے کہ اب میں نے یہ تیاری کرنی ہے، یہ ہو کے رہے گی۔ تو اس ایک مائنڈ سیٹ سے بیٹھے کہ میں نے یہ کلیئر کرنی ہے، تو کلیئر کرنا ہے یا کرنی ہے، تو جب آپ وہ مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا۔ تھرو آؤٹ دا جرنی آپ لوگوں نے پازیٹیو رہنا ہے، نیگیٹو کو نہیں سوچنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیسے ہوگا، سی ایس ایس کلیئر نہیں ہوگا، یہ باتیں آپ نے سائڈ پہ رکھنی، اپنے ہارڈ ورک کرنے، انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل ملے گا، کیونکہ ہارڈ ورک کبھی ضائع نہیں جاتا اور نہ اللہ اس کو ضائع کرتا ہے۔ تو آپ نے تھرو آؤٹ دا جرنی، تھرو آؤٹ یور پریپریشن آپ نے پازیٹیو رہنا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایجوکیشنل ویڈیوز ہے، اس سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور میری بھی بہت لرننگ ہوگی۔ تو آپ لوگ میرے چینل کو فالو بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے تاکہ آپ لوگ میرے آنے والے ویڈیو سے ٹائملی اپڈیٹڈ رہے۔